وہ بری ہو گیا تو اللہ کو محدود کر دیا جائے گا اگر اس کو دیکھا جائے زمان و مکان میں. زمان و مکان اس کی خلقت ہے, وہ زمان و مکان میں سما ہی نہیں سکتا. اور ہم لوگ کون ہیں جو زمان و مکان کی حدود کو توڑ ہی نہیں سکتے. بس کمال مولائے کائنات یہاں پر یہ ہے کہ وہ مکانی ہوتے ہوئے حصار مکہ کو توڑنے کی قدرت رکھتے ہیں. وہ زمانی ہوتے ہوئے شرائط زمان و مکان کو درہم برہم کرنے کی قدرت و قوت رکھتے ہیں. اور اس کی ایک معمولی سی علامت ہے جدار کعبہ کا شق ہو جانا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو معصوم وہ کہ جس کا ہر آلات تنفس معجزہ, جس کا بال معجزہ, جس کی کھال معجزہ. ایسے ہی کہہ دیا میں نے, روایتیں موجود ہیں. رسول السلام نے اپنے بال کٹائے, ایک صحابی بالوں کو لے گیا, اپنی الماری میں رکھ دیے. اگلے دن آ کے کہتا ہے یا رسول السلام, جو بال میں لے گیا تھا رات بھر تلاوت قرآن مجید کی میری کانوں میں آوازیں آتی رہی. جس کا بال معجزہ, جس کی کھال معجزہ, جس کا ہر آلات تنفس معجزہ. ناخون ترشوائے رسول السلام نے, بی بی کو دے دیے سلام اللہ علیہا کو, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. بی بی نے پھینکے نہیں وہ ناخون, تبرکات کی طور پر وہ ناخون کپڑے میں باندھ کے رکھ دیے. رسول السلام موجود نہیں تھے, یاد آئی رسول السلام کی, سوچا ناخون کی زیارت کر لوں. اب جو کھول کے دیکھا کپڑا تو ناخون نہیں تھے, ہر ناخون ایک در بن چکا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہمارے گاؤں کا کنویں کا پانی بہت کڑوا ہے. کہا ٹھیک ہے گلاس لے کے آؤ. جابر گلاس لے کے آئے. رسول اسلام نے اپنا لعاب دہن اس میں ٹپکا دیا, کہا جاؤ اس کو کنویں میں ڈال دینا. جب جابر نے کنویں میں ڈالا ہے اور چھکا ہے پانی کو, اس کے بعد تو احلل من الاصل, شہد سے بھی زیادہ شیریں ہو چکا تھا پانی. تو اگر کسی پانی میں رسول اسلام کا لعاب دہن مل جائے تو آب شیریں بن جائے, اور اگر کسی خاک میں رسول اسلام کے جگر کے ٹکڑے کا لہو مل جائے تو وہ خاک شفا نہ بنے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو یہ وہ خاندان رسالت ہے کہ جس کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے. امام حسن علیہ السلام خود حاکم شام کے دربار میں کہتے ہیں, حاکم شام میرا خاندان وہ ہے کہ اگر قیامت تک میں اپنے خاندان کے فضائل اسی جگہ پر کھڑا ہو کے پڑھتا رہوں تو میرے خاندان کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. تو اپنے شجرے پر فخر کرتا ہے. مناظرہ امام حسن علیہ السلام کا تاریخ طبری میں موجود ہے اور دیگر تاریخوں میں موجود ہے, تاریخ کامل میں موجود ہے. امام حسن کہتے ہیں حاکم شام تو فخر کرتا ہے اپنے شجرے پہ میرے سامنے, تو پھر سن میں اپنا شجرہ ببانگ دہل اپنے باپ سے شروع کرتا ہوں اور حضرت آدم تک سناتا ہوں, اپنی ماں بطول سے شروع کرتا ہوں اور حوا تک سناتا ہوں. حاکم شام میں اپنا شجرہ تیرے سامنے, تیرے درباریوں کے سامنے ببانگ دول اپنے باپ علی ابن ابی طالب سے لے کے آدم تک سناتا ہوں, اپنی ماں بطول سے لے کر حوا تک سناتا ہوں. تو اپنا شجرہ میرے کان میں سنا دے. وہ امام حسن علیہ السلام, صلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد. لوگ کہتے ہیں کہ درود بھیجنا مستحب ہے, میں کہتا ہوں درود بھیجنا واجب ہے. جب بھی معصوم کا نام لیا جائے, کیونکہ فرشتہ درود بھیجتے ہیں, پروردگار عالم درود بھیجتا ہے. تو جب پروردگار عالم سلام بھیج رہا ہے
تو مومنین کرام کیوں خاموش رہے؟ واجب ہے احتراماً کہ جب بھی ان معصومین کا نام لیا جائے صلوات بھیجے جائیں. اور صلوات وہ شے ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس سے دل کا نفاق دور ہوتا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام پہ صلوات. ایک اور بلند ترین صلوات بھیجیں. امام حسن علیہ السلام پیغمبر کی شبیہ رسول اسلام، کہ اگر رسول اسلام کے بعد کوئی سیرت و صورت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں اگر کوئی رسول اسلام سے مشابہ تھا تو وہ سرکار کی ذات تھی، امام حسن علیہ السلام کی، کہ جس کے لیے فرمایا تھا رسول اسلام نے الحسن والحسین السید الشباب اہل جنہ، جنت کی سرداری میرے حسن کے ہاتھ میں. تو جب جنت میں وہ ہمارے سردار ہیں تو دنیا میں سردار بنانے کا کسے ارادہ ہے؟ حسن کے دشمنوں کو نہیں. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جنت میں سردار ہے وہ دنیا میں بھی ہمارا سردار ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اور سردار ہو اور جنت میں کوئی اور سردار بن جائے. امام حسن علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ حسن تم امام ہو، امام کے بیٹے ہو، امام کے بھائی ہو. حسن تم حجت ہو، حجت کے بیٹے ہو، حجت کے بھائی ہو. حسن تم ولی ہو، ولی کے بیٹے ہو، ولی کے بھائی ہو. جب کاندھے پہ بٹھا لیا امام حسن علیہ السلام کو، حرام ہے رسول اسلام کے لیے کہ کسی کو بھی اپنے پشت پہ سوار کرائے، کسی کو بھی اپنے کاندھے پہ بٹھائے، مگر رسول اسلام جو بھی کرتا ہے وہ حکم رسول کرتا ہے، کیونکہ وہی اس کی فطرت میں شامل ہے. وہی رسول اسلام پہ نازل نہیں ہوتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما یتکلم نہیں کہا کہ وہ کلام نہیں کرتا میری وحی کے علاوہ، بلکہ نطق نہیں کرتا میری وحی کے علاوہ. اگر یہ لفظ ہوتا وما یتکلم عن الهوى کہ وہ کلام نہیں کرتا میری وحی کے سوا، تو دنیا یہی کہتی کہ جب رسول اسلام بالائے منبر ہو تو وہ معصوم ہیں. اس کے بعد جو بھی رسول اسلام کام کرتا ہے، جو بھی رسول کہتا ہے، وہ وہی نہیں ہوتی. یہی بات ہے کہ دنیا نے رسول اسلام کی ذات کا ٹکڑے کر دیے، ایک وہ جو بشر ہو، ایک وہ جو رسول ہو. رسول بس رسول ہے. وما محمد الا رسول وما ينطق عن الهوى. نطق معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک جو بھی آواز نکلتی ہے اسے کہتے ہیں نطق. تو یہ نہیں کہا کہ وہ کلام نہیں کرتا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول السلام نے تو 15 سال کی عمر سے صحیح بولنا شروع کیا، تو جب سے وہ باشعور ہوئے. لیکن نہیں، یہاں پہ لفظ یتکلم نہیں ہے، وما ینطق ہے، وہ نطق نہیں کرتا.